خیر مقدم، آج ہم ایک بہت ہی اہم شخصیت پر بات کر رہے ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد۔ ہندوستان کی تاریخ میں ان کا کردار، ان کی فکر، کافی گہری چھاپ ہے ان کی۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو دیکھتا ہے۔ جی، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ان معلومات کو استعمال کر کے مولانا آزاد کی ابتدائی زندگی، ان کا علمی کام، پھر جدوجہد آزادی میں ان کا کیا رول تھا، خاص طور پر بطور وزیر تعلیم ان کی خدمات اور وہ نظریات جو آج بھی اہم ہیں، ان کو سمجھا جائے۔ کوشش یہ ہوگی کہ صرف واقعات نہ ہوں، بلکہ ان کے پیچھے کیا سوچ تھی، کیا اثرات ہوئے، اس پر بات کریں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اچھا، ان کا اصل نام ابوالکلام غلام محی الدین احمد بن خیر الدین، پیدائش 11 نومبر 1888 مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ والد صاحب مولانا خیر الدین وہ تو خود بڑے عالم تھے جو بعد میں کلکتہ آ گئے۔ جی ہاں، اور والدہ کا تعلق بھی مدینہ کے ایک پڑھے لکھے عرب گھرانے سے تھا، تو علم تو گویا وراثت میں ملا تھا، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ بچپن سے ہی بہت ذہین تھے، کتابوں کا، علم کا شوق تھا۔ جو روایتی تعلیم تھی وہ تو گھر پر ہی والد صاحب سے اور دوسرے اساتذہ سے ملی۔ لیکن یہ بات مجھے بڑی حیران کرتی ہے، ان کی زبانوں پر مہارت، عربی، فارسی، اردو تو چلیں سمجھ آتا ہے، خاندانی پس منظر تھا، تعلیم تھی، لیکن خود سے انگریزی، ترکی اور فرانسیسی بھی۔ یہ کیسے سیکھی انہوں نے یہ سب؟ دیکھیں، ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ ان میں خود سے پڑھنے کی، سیکھنے کی لگن بہت شدید تھی۔ وہ گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے، اور یہ صرف زبان سیکھنا نہیں تھا، میرا مطلب ہے کہ وہ ان زبانوں کے ادب تک، ان کی فکر تک پہنچنا چاہتے تھے۔ اچھا۔ تو یہی جو وسیع علمی بیک گراؤنڈ تھا، مختلف کلچر سے واقفیت تھی، اسی نے ان کی سوچ کو وہ گہرائی دی جو بعد میں ان کی تحریروں میں، ان کی سیاست میں نظر آتی ہے۔ پھر بہت کم عمری میں انہوں نے لکھنا شروع کیا اور صحافت میں آئے۔ 2 اخبار تو بہت مشہور ہوئے ان کے، الہلال اور پھر البلاغ۔ یہ صرف اخبار تھے یا کچھ اور بھی؟ کیا خاص تھا ان میں؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ صرف خبریں دینے والے یا سیاسی تجزیے کرنے والے پرچے نہیں تھے، یہ تو ایک مشن تھا، ایک نظریاتی مہم۔ مولانا آزاد کا کمال یہ تھا کہ وہ، آپ دیکھیں، قرآن و حدیث کی عالمانہ تشریح کو اس وقت کے سیاسی شعور، ہندوستانی قوم پرستی، مسلمانوں کے اتحاد اور انگریزوں کے خلاف جذبات کے ساتھ ملا کر پیش کر رہے تھے۔ یہ انداز نیا تھا۔ جی، بالکل نیا تھا، اور اس نے خاص طور پر جو پڑھے لکھے مسلمان تھے، جو مذہبی رجحان رکھتے تھے، ان کو بہت متاثر کیا۔ وہ لوگ شاید اس سے پہلے سیدھے سیدھے قومی تحریک کا حصہ نہیں تھے۔ تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کا قلم صرف سیاسی نہیں تھا، بلکہ وہ فکری اور تہذیبی سطح پر بھی کام کر رہا تھا۔ شاید اسی لیے انگریز حکومت اتنی پریشان تھی ان سے۔ بالکل، ان کی تحریروں میں ایک چیلنج تھا، ایک خود اعتمادی تھی جو اس وقت کی غلامانہ ذہنیت کو للکار رہی تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کو احساس کمتری سے نکالنے کی کوشش کی، ان کو اپنے ماضی سے جوڑا اور مستقبل کے لیے تیار کیا۔ اسی وجہ سے الہلال اور البلاغ پر بار بار پابندیاں لگیں، پریس ضبط ہوئے، اور مولانا کو خود بھی جیل جانا پڑا۔ حکومت ان کی آواز دبانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ آواز صرف سیاسی نعرہ نہیں، اس کے پیچھے گہری علمی اور مذہبی بنیادیں ہیں۔ صحافت سے سیاست کا سفر، یہ کیسے ہوا؟ کیا وہ شروع سے ہی کانگریس اور گاندھی جی کے عدم تشدد کے فلسفے کے ساتھ تھے، یا اس میں کوئی تبدیلی آئی؟ وہ شروع سے ہی برطانوی راج کے تو سخت خلاف تھے۔ کچھ اشارے ملتے ہیں کہ جوانی میں وہ بنگال کے جو انقلابی گروپس تھے ان سے بھی رابطے میں رہے، اور شاید شروع میں مسلح جدوجہد کے بارے میں بھی سوچا ہو۔ اچھا۔ لیکن بعد میں، خاص طور پر جب مہاتما گاندھی قومی منظر پر آئے، تو مولانا آزاد عدم تشدد کی پالیسی کے قائل ہو گئے، اور پھر انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہو کر بہت سرگرم رہنما بن گئیں۔ کانگریس میں تو ان کا کردار بہت ہی اہم رہا ہے۔ 2 بار صدر بنے، پہلی بار 1923 میں، صرف 35 سال کی عمر میں۔ یہ تو ریکارڈ ہے، کانگریس کے سب سے کم عمر صدر۔ جی ہاں، اور دوسری بار تو وہ 1940 سے 1946 تک، ایک بہت ہی، آپ کہہ لیں، نازک دور تھا، وہ اس میں صدر رہے۔ دوسری جنگ عظیم چل رہی تھی، ہندوستان چھوڑو تحریک عروج پر تھی، اور ہندوستان کے مستقبل پر، خاص کر تقسیم کے حوالے سے بڑی گرما گرم بحثیں تھیں۔ اس پورے دور میں ان کی لیڈرشپ میں کانگریس کو جوڑ کر رکھنے اور تحریک کو آگے بڑھانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔
ان کی سیاست کا جو سب سے بڑا فوکس رہا وہ ہمیشہ ہندو مسلم اتحاد تھا۔ وہ بار بار یہی کہتے رہے کہ ہندوستان کی آزادی، اس کا مستقبل، یہ سب قوموں، سب مذاہب کے مشترکہ کوشش سے ہی ممکن ہے۔ لیکن اس وقت تو ماحول بہت خراب تھا، فرقہ واریت بہت تھی۔ کیا ان کی بات سنی جا رہی تھی؟ ذرائع کیا بتاتے ہیں اس بارے میں؟ یہ دیکھیں تھوڑا پیچیدہ سوال ہے۔ یقیناً انہیں بہت مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ جو مسلم لیگ تھی یا دوسری علیحدگی پسند جماعتیں تھیں، وہ تو ان پر الزام لگاتی تھیں کہ یہ کانگریس کے ایجنٹ ہیں، اور دوسری طرف شاید کانگریس کے اندر بھی سب لوگ ان کے موقف سے پوری طرح متفق نہ ہوں، لیکن مولانا آزاد اپنی بات پر قائم رہے۔ ان کا ماننا تھا کہ ہندوستان کی جو ہزاروں سال کی مشترکہ تہذیب ہے، تاریخ ہے، اسے مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرنا غلط ہے، اور یہ نہ صرف ہندوستان کے لیے بلکہ خود مسلمانوں کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا۔ ان کے لیے اتحاد صرف سیاسی نعرہ نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا تہذیبی تاریخی یقین تھا۔ ان کے نزدیک آزادی کا مطلب صرف انگریزوں کا جانا نہیں تھا، بلکہ ایک متحدہ، جمہوری اور سیکولر ہندوستان کا بننا تھا۔ اسی لیے پھر جب تقسیم کا فیصلہ ہوا تو انہوں نے اتنی شدید مخالفت کی۔ جی ہاں، بالکل۔ وہ ان چند گنے چنے مسلمان لیڈروں میں سے تھے جنہوں نے آخر تک تقسیم ہند کی مخالفت کی۔ وہ اسے ایک بہت بڑی تاریخی غلطی سمجھتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ یہ ہندوستان کے مستقبل کے لیے اور خاص طور پر برے صغیر کے مسلمانوں کے لیے بہت تباہ کن ہوگا۔ ان کی وہ تقریر جو انہوں نے دہلی کی جامع مسجد میں کی تھی تقسیم سے پہلے، وہ آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ ہندوستان نہ چھوڑیں۔ کچھ الفاظ تھے جیسے فرار کی راہ اختیار نہ کرو، یہ ستارے تمہاری تقدیر کے لیے بے نور نہیں ہوئے ہیں، اٹھو۔ بہت جذباتی الفاظ تھے۔ بالکل، وہ صرف ایک سیاسی تقریر نہیں تھی، بلکہ ایک درد مند لیڈر کی اپنی قوم سے ایک طرح کی فریاد تھی۔ وہ مستقبل کو دیکھ رہی تھیں اور جانتی تھیں کہ یہ تقسیم دونوں طرف کے لوگوں کے لیے کتنی مصیبتیں لائے گی۔ وہ آخر تک متحدہ ہندوستان اور ہندو مسلم اتحاد کے لیے کوشش کرتی رہیں۔ آزادی کے بعد انہیں ہندوستان کا پہلا وزیر تعلیم بنایا گیا۔ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری تھی، ایک نیا ملک، اس کا پورا تعلیمی نظام بنانا تھا۔ اور انہوں نے یہ ذمہ داری کمال کی بصیرت سے نبھائی۔ 15 اگست 1947 سے لے کر اپنی وفات تک، یعنی 22 فروری 1958 تک وہ وزیر تعلیم رہیں، اور اس دوران انہوں نے ہندوستان کے جو آج کے جدید تعلیمی نظام کی بنیادیں ہیں وہ رکھیں۔ آج ہندوستان میں جو بڑے ادارے ہیں ہائر ایجوکیشن کے، سائنس، ٹیکنالوجی، کلچر کے، ان میں سے زیادہ تر کی شروعات مولانا آزاد نے ہی کی تھی۔ کون کون سے اہم ادارے تھے؟ کچھ مثالیں دیں گی تاکہ اندازہ ہو کہ کتنا وسیع کام تھا یہ؟ ضرور۔ دیکھیں، یونیورسٹیوں کا معیار بہتر کرنے اور انہیں فنڈز دینے کے لیے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن یعنی UGC۔ اچھا، UGC۔ جی۔ پھر ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے آل انڈیا کاؤنسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن AICTE۔ اور یہ جو مشہور IITs ہیں، انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، ان کا آغاز بھی ان کے دور میں ہوا؟ جی ہاں، پہلا IIT کھڑگپور میں انہی کی وزارت کے دوران قائم ہوا۔ اس کے علاوہ ادب کے لیے ساہتیہ اکیڈمی، فنون لطیفہ کے لیے للت کلا اکیڈمی اور سنگیت ناٹک اکیڈمی، اور بین الاقوامی سطح پر کلچرل تعلقات بنانے کے لیے انڈین کاؤنسل فار کلچرل ریلیشنز یعنی ICR۔ یہ سب ادارے ان کے ویژن کا ہی نتیجہ ہے۔ یہ تو اداروں کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن اس کے پیچھے سوچ کیا تھی؟ وہ تعلیم کو کیسے دیکھتے تھے؟ ان کے لیے تعلیم صرف پڑھنا لکھنا یا ڈگری لینا نہیں تھا۔ وہ تعلیم کو ذہن بنانے، کردار بنانے، ایک بہتر شہری بنانے کا ذریعہ سمجھتی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ ایک نیا آزاد ملک تبھی ترقی کر سکتا ہے جب اس کے لوگ پڑھے لکھے ہوں، باشعور ہوں، وسیع نظر ہوں، اور انہوں نے صرف ہائر ایجوکیشن پر ہی نہیں، بنیادی تعلیم پر بھی بہت زور دیا۔ وہ چاہتی تھیں کہ ہر بچے کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، ذات کا ہو، طبقے کا ہو، اچھی تعلیم ملے۔ ان کا وہ قول مشہور ہے کہ تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے۔ واقعی یہ ایک بہت جامع ویژن تھا۔ اچھا، سیاست اور تعلیم سے ہٹ کر ان کی شخصیت کا ایک اور بہت اہم پہلو ہے ان کا اپنا علمی اور ادبی مقام۔ بلا شبہ وہ صرف سیاستدان یا منتظم نہیں تھیں، بلکہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، مفکر اور ادیبوں میں شمار ہوتی تھیں۔ قرآن پاک کی ان کی تفسیر، ترجمان القرآن جو ہے، اسے اردو تفاسیر میں ایک بہت اونچا اور منفرد مقام حاصل ہے۔
اس میں انہوں نے قرآن کے پیغام کو آپ کہہ لیں عقلی دلائل کے ساتھ اور آج کے ذہن کے لیے سمجھنے والے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کی اور بھی کتابیں ہیں جیسے غبار خاطر، وہ خطوط جو انہوں نے قید میں لکھے تھے، ان سے ان کے لکھنے کا انداز، ان کا علم، وہ سب ظاہر ہوتا ہے۔ ان تحریروں سے ان کے مذہبی اور فکری خیالات کا کیا پتہ چلتا ہے؟ ان کا پختہ یقین تھا کہ اسلام کا جو اصل پیغام ہے وہ امن ہے، انسانیت ہے، علم حاصل کرنا ہے، رواداری ہے، اتحاد ہے۔ وہ مذہب کی جو تنگ نظری ہوتی ہے، فرقہ پرستی یا بس پرانی باتوں پر اڑے رہنا، اس کے سخت خلاف تھیں۔ وہ سمجھتی تھیں کہ مذہب کو انسانوں کو جوڑنا چاہیے، توڑنا نہیں۔ وہ اجتہاد یعنی وقت کے ساتھ دینی مسائل پر نئی سوچ بچار، اس کی حامی تھیں۔ اور تعلیم کو وہ ہمیشہ غربت، جہالت، تعصب، ان سب برائیوں کو ختم کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ کہتے تھے۔ ان کا یہ خیال بڑا اہم ہے کہ اگر ہم نے تعلیم پر توجہ نہ دی تو آزادی کا پھل ضائع ہو جائے گا۔ وہ سمجھتے تھے کہ سیاسی آزادی کا کوئی فائدہ نہیں جب تک لوگ ذہنی طور پر آزاد اور تعلیم یافتہ نہ ہوں۔ بالکل، یہ بہت گہری بات ہے۔ ان کی خدمات کو مانا کیسے گیا؟ مطلب ان کی زندگی میں اور بعد میں کیا انہیں وہ مقام ملا جس کے وہ حقدار تھے؟ دیکھیں، زندگی میں تو عزت اور احترام تھا ہی، حالانکہ سیاسی مخالفتیں بھی تھیں۔ آزادی کے بعد وزیر تعلیم بننا خود ان کی قابلیت اور خدمات کا اعتراف تھا۔ ان کی وفات کے بعد ان کی خدمات کو اور زیادہ اجاگر کیا گیا۔ حکومت ہند نے ان کے نام پر کئی ادارے قائم کیے، جیسے حیدرآباد میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ہے، مینو جی، نئی دہلی میں مولانا آزاد میڈیکل کالج MMC، اور اقلیتی طلبہ کی تعلیم کے لیے مولانا آزاد ایجوکیشن فاؤنڈیشن۔ یہ ادارے آج بھی کام کر رہے ہیں۔ اور ملک کا سب سے بڑا اعزاز بھارت رتن بھی ملا انہیں۔ جی، 1992 میں ان کی وفات کے بعد انہیں بھارت رتن سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ 2008 میں حکومت ہند نے ایک بہت اہم فیصلہ کیا کہ ہر سال مولانا آزاد کا یوم پیدائش یعنی 11 نومبر اسے قومی یوم تعلیم یا نیشنل ایجوکیشن ڈے کے طور پر منایا جائے گا۔ اچھا، یہ تو بڑی بات ہے۔ جی، یہ دن پورے ملک میں ان کی تعلیمی خدمات کو یاد کرنے اور تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ ان کے نام پر ڈاک ٹکٹ بھی ہیں، یادگاری سکے بھی، اور ملک بھر میں سڑکیں، لائبریریاں ہیں، جیسے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی جو مین لائبریری ہے وہ بھی مولانا آزاد لائبریری ہے۔ اور صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی ان کی علمی اور تعلیمی خدمات کو سراہا گیا۔ جیسے اقوام متحدہ کا ادارہ ہے یونیسکو، انہوں نے بھی ان کے تعلیمی نظریات اور پالیسیوں کو تسلیم کیا۔ بہت سے مسلم ممالک میں بھی ان کے علمی مقام کی قدر کی جاتی ہے۔ تو اگر ہم بڑے پیمانے پر دیکھیں تو ان کی میراث صرف ہندوستان تک نہیں بلکہ یہ دنیا بھر میں تعلیم، کلچرل ہم آہنگی اور روشن خیالی کے فروغ کی ایک علامت ہے۔ ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ بہت سادہ رہتے تھے۔ جی ہاں، ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ انہیں ذاتی دکھاوے یا دولت جمع کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ان کی زندگی علم، کتابوں اور قوم کی خدمت کے لیے وقف تھی۔ 22 فروری 1958 کو دلی میں ان کا انتقال ہوا اور انہیں جامع مسجد دہلی کے پاس ہی دفن کیا گیا۔ ان کی وفات پر اس وقت کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے جو الفاظ کہے تھے وہ ان کی شخصیت اور مقام کو بہت اچھے سے بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ آج ہم نے نہ صرف ایک عظیم رہنما کھو دیا ہے بلکہ ہندوستان کی دانش اور فکر کی دنیا کا ایک بڑا ستون گر گیا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا نام آج بھی ہندوستان کی تاریخ میں علم، اتحاد اور سیکولرزم کی ایک علامت کے طور پر زندہ ہے۔ بلا شبہ ان کی زندگی سے یہی سبق ملتا ہے کہ علم کی روشنی، ایمان کی مضبوطی اور اتحاد کی طاقت یہی چیزیں ہیں جو کسی قوم کو آگے لے جا سکتی ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت، ان کا کام آج بھی ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ تعلیم کی طاقت پر ان کا یقین، قومی اتحاد کے لیے ان کی جد و جہد، مذہبی رواداری کا ان کا پیغام اور بغیر کسی ذاتی لالچ کے قوم کی خدمت کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی آج کے دور میں شاید پہلے سے بھی زیادہ ضرورت ہے۔ بالکل۔ جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں جو مولانا آزاد کے ہی ایک خیال پر مبنی ہے۔ تعلیم انسان کی آزادی کی کنجی ہے اور علم ہی وہ طاقت ہے جو قوموں کو سربلند کرتی ہے۔
اس پر سوچا جا سکتا ہے کہ آج کے اس دور میں جسے انفارمیشن ایج کہتے ہیں، علم اور اچھی تعلیم تک رسائی یہ انفرادی اور اجتماعی آزادی، خود مختاری اور حقیقی ترقی کے لیے کتنی ضروری ہے۔